الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى۔ عزیز دوستوں، گزشتہ دنوں ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو کہ وفاق المدارس السلفیہ پاکستان کے حوالے سے کچھ معلومات تھے اور جوابیہ پرچے کے حوالے سے کچھ معلومات تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ آج وفاق المدارس السلفیہ پاکستان کا جو سوالیہ پرچہ ہے، جو اس کا پیٹرن ہے، کس طریقے کے ان کے سوالات ہوتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ایک ایک کر کے پیش کروں گا۔ وفاق المدارس السلفیہ میں جو ترتیب ہوتی ہے امتحانات کی، تو سب سے پہلے وہ ترجمۃ القرآن، اسی طرح پھر حدیث اور دیگر کتابوں کی ہوتی ہے۔ تو آج سب سے پہلے ترجمۃ القرآن آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ تو یہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک حصہ معروضی اور دوسرا حصہ انشائیہ ہوتا ہے۔ حصہ معروضی یہ 3 سوالوں پر مشتمل ہے اور کل نمبر اس کے 28 ہے۔ وہ سوالات کیا ہے ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نمبر 1، درج ذیل اجزاء میں سے 5 مختصر جوابات تحریر کریں۔ یہاں پر 6 اجزاء ہیں کل، اس میں سے ایک آپ کے لیے جو ہے وہ آپشن ہے، جو آپ کو آسان لگے وہ آپ تحریر کر دیجئے گا۔ سوال کیا ہے؟ نمبر 1 ترجمہ پوچھا ہے انہوں نے، سورہ ہود کی آیت نمبر 27 ہے، رَاضِلُنَا بَعْدِ الرَّأْيِ، اس کا ترجمہ پوچھا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو ہمارے سب سے رذیل سطحی رائے کے ساتھ۔ اسی طرح دوسرا، سورہ ہود میں کن انبیاء کا ذکر ہے؟ سورہ ہود میں سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ہود علیہ السلام، سیدنا صالح علیہ السلام، اور اسی طرح سیدنا ابراہیم، سیدنا لوط اور سیدنا شعیب اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کا ذکر ہوا ہے۔ اسی طرح تیسرا، سیدنا نوح علیہ السلام نے بوقت عذاب اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز لگائی اور اس وقت وہ ایک علیحدہ جگہ پر تھا اور کہا یا بنی ارکب معنا، اے میرے چھوٹے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ نہ ہو جا، یعنی کافروں کے ساتھ شامل نہ ہو جا۔ بیٹے نے کہا، یہاں پر دیکھیں کہ مشرک کی عقل کیسی ہے۔ بیٹے نے کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس نے یہ کہا کہ عنقریب میں کسی پہاڑ کی طرف جو ہے وہ پناہ لے لوں گا پانی سے، وہ مجھے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں اللہ کے فیصلے سے۔ یہ جو ہے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بوقت عذاب کہا تھا۔ اسی طرح چوتھا یہ ہے کہ قوم لوط جو ہے وہ کیسے ہلاک ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب قوم لوط نے مسلسل بدکاری اور نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب نازل فرمایا، بستی کو الٹ دیا گیا، اور اسی طرح پتھروں کی ان پر بارش ہوئی، اور پتھر ایسے پتھر تھے جو تیرے رب کی طرف سے جو ہے وہ نشان زدہ تھے۔ یہ سورہ ہود کی آپ 83 نمبر اور 82 نمبر جو ہے آیت دیکھ سکتے ہیں اس پر۔ 5واں سوال وہ یہ ہے کہ سورہ کہف کی فضیلت پر کوئی ایک حدیث نقل کریں۔ مستدرک حاکم اور سنن بیہقی کی ایک روایت ہے کہ من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، یہ اس کی فضیلت پر ایک حدیث موجود ہے۔ اسی طرح 6واں سوال وہ چند الفاظ ہے جس کے معانی پوچھے گئے ہیں، وہ معانی جو ہے آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ نمبر 1 کسفن، کسفن کا معنی کیا ہے؟ ٹکڑے، اور اسی طرح دوسرا کیا ہے؟ وہ قاصفن ہے جس کا معنی توڑ دینے والی۔ تیسرا قزیمن، قزیمن کا معنی جو غم سے بھرا ہوا ہو لیکن لوگوں سے چھپائے اور اظہار نہ کرے۔ اسی طرح چوتھا حمئم مسنون ہے جس کا معنی آپ نے تحریر کرنا ہے، بدبودار کیچڑ ہے اس کا معنی۔ اسی طرح دوسرا سوال وہ یہ ہے کہ درج ذیل جملوں میں سے صحیح پر صحیح کا نشان اور غلط پر کراس کاٹش کا نشان آپ نے لگانا ہے۔ اس کا بھی کل نمبر جو ہے وہ 10 ہے۔ پہلا وہ یہ ہے کہ سورہ یونس میں سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کی
قوم کا تذکرہ ہوا. کیا یہ جواب درست ہے؟ تو آپ نے اس کا جواب وہ دینا ہے. تو بالکل اس کا جواب جو ہے وہ درست ہے. اس طرح دوسرا، جب ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سنائی گئی تو اس وقت ان کی زوجہ محترمہ بوڑھی ہو چکی تھی. کیا اس کا جواب درست ہے کہ غلط ہے؟ بالکل اس کا جواب درست ہے. اس کے لیے آپ دیکھیں سورہ ہود آیت نمبر 72 اور 71. اسی طرح تیسرا سوال، یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پٹی ہوئی تھی. سوال یہ ہے کیا یہ صحیح ہے غلط؟ بالکل یہ غلط ہے. اس کے لیے جو ہے آپ سورہ یوسف دیکھیں آیت نمبر 25 ہے. یوسف علیہ السلام کی جو ہے وہ قمیص پیچھے سے پٹی ہوئی تھی. اسی طرح چوتھا سوال، سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نبی کا تذکرہ نہیں ہوا. تو اس کا جواب بھی غلط ہے. اس پر بھی آپ نے کراس کا نشان، کاٹس کا نشان جو ہے وہ لگانا ہے. یوسف علیہ السلام کے علاوہ یعقوب علیہ السلام کا بھی اس میں ذکر ہوا ہے. اسی طرح پانچواں سوال، بواد غیر ذی زرع سے مراد مکہ ہے؟ یہ پوچھا گیا ہے. جی بالکل اس سے مراد مکہ ہے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 آپ اس سلسلے میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سبع من المثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے؟ یہ سوال ہے. جی بالکل اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے. سورۃ الحجر آیت نمبر 87 وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ سوال ہوا ہے، سورہ بنی اسرائیل کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں. جی بالکل اس کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں. اسی طرح ایک اور سوال وہ یہ ہے، اصحاب کہف 7 تھے اور ان کا کتا 8واں تھا. کیا اس کا جواب درست ہے کہ غلط؟ جی بالکل اس کا جواب درست ہے. اسی طرح 10واں سوال، سورہ کہف میں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہوا ہے. جی بالکل سورہ کہف میں عیسیٰ علیہ السلام کا ضمنی طور پر جو ہے وہ ذکر ہوا ہے. اس کے لیے آپ جو ہے آیت نمبر 83 سے 98 وہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ سوال نمبر 3، مجوزہ جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب کریں. اس کے کل نمبر وہ 8 ہے. نمبر 1، شیطان کن میں سے ہے؟ آپ کو یہ 3 آپشن دیے گئے ہیں. نمبر 1 انسانوں میں سے، نمبر 2 فرشتوں میں سے، نمبر 3 جنوں میں سے. تو اس طرح کے آپ کے سامنے جو ہے آپشن دیے ہوں گے، اس میں سے آپ نے ایک سلیکٹ کرنا ہے. جی بالکل یہ جنوں میں سے تھا. دوسرا، لا جرم کا معنی کیا ہے؟ 3 معنی آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، اس میں سے ایک آپ نے اس کا انتخاب کرنا ہے. ایک معنی کوئی شک نہیں، دوسرا کوئی جرم نہیں، تیسرا کوئی خسارہ نہیں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی شک نہیں. اسی طرح تیسرا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین سے مراد کیا ہے؟ یقین سے مراد یقین ہے کہ شک ہے کہ موت ہے؟ 3 آپشن ہے تو اس سے مراد موت ہے. چوتھا سوال، کون سی قوم تھی جسے عذاب نہیں ہوا؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ میں دینا ہے کہ کون سی قوم تھی جسے جو ہے وہ عذاب نہیں ہوا. اسی طرح 5واں سوال، زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے کتنے دنوں میں بنایا تھا؟ بالکل 6 دنوں میں جو ہے زمین و آسمان کو بنایا تھا، قرآن میں موجود ہے. اور اسی طرح ایک اور سوال وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خواب میں سورج اور چاند کے علاوہ کتنے ستارے دیکھے تھے؟ آپ کے سامنے 3 آپشن ہوں گے، اس میں سے کون سا آپشن درست ہے اس پر آپ نے صحیح کا نشان لگانا ہے. ایک جو ہے 10، دوسرا 11، تیسرا 12. صحیح جواب اس کا یہ ہے کہ 11. اسی طرح ایک اور سوال، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ بدلہ لیا تھا کہ معاف کر دیا تھا کہ والد کے حوالے کر دیا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انہیں معاف کر دیا تھا. اسی طرح 8واں سوال، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا تذکرہ ہوا ہے، کس صورت میں ہوا؟ سورۃ الحجر میں ہوا ہے کہ سورۃ النحل میں ہوا ہے کہ سورۃ الرعد میں ہوا ہے؟ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ یہ سورۃ النحل میں اس کا تذکرہ ہوا ہے. اسی طرح حصہ انشائیہ یہ جو ہے 4 سوالات کے جوابات آپ نے دینے ہیں. ہر سوال کے 18 نمبر ہے. 5 سوال ہوں گے ٹوٹل. اس میں سے پہلا سوال وہ یہ ہے، اس میں 2 جز ہیں، الف اور با. اس میں الف میں جو ہے وہ آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 12 وہ دی ہوئی ہے، اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے. اس کے اندر کیا صیغے ہیں خط کشیدہ وہ میں آپ کو ابھی بتلاتا ہوں. اسی طرح دوسرے جو جز ہے اس کا، اس میں سورہ یونس کی آیت نمبر 22 دی گئی ہے جس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے.
ان دونوں میں صیغے یہ دیے گئے ہیں دعانا، کشفنا، یعملون اور فرحوا، یہ 4 صیغے دیے گئے ہیں. اسے آپ نے حل کرنے ہیں، جس میں آپ نے صیغہ بتانا ہے، فعل بتانا ہے، باب بتانا ہے، اور 7 اقسام اور ثلاثی مجرد ہے کہ ثلاثی مزید فی ہے وہ آپ نے بتانا ہے. ایک صیغہ میں آپ کو جو ہے وہ حل کر کے دے دیتا ہوں. جیسے یعملون، وہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. باب عمل یعمل، فعل یفعل سے ہے یہ، اور یہ جو ہے فعل مضارع ہے. اور اسی طرح 7 اقسام میں یہ صحیح ہے اور ثلاثی مجرد ہے. تو اس طرح جو ہے آپ نے خوبصورت کر کے اسے تحریر کرنا ہے. دوسرا سوال وہ یہ ہے کہ درذیل آیات کا لفظی ترجمہ تحریر کریں. تو آپ نے لفظی ترجمہ تحریر کرنا ہے. ترجمہ جو ہے وہ سورۃ الکہف آیت نمبر 66 دیا گیا ہے. اسی طرح سورۃ الاسراء آیت نمبر 106 دیا گیا ہے. اور اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر 53 دی گئی ہے. سورہ یونس آیت نمبر 27 دی گئی ہے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 50 دی گئی ہے. آپ دیکھ لیجئے گا ان آیات کا ترجمہ دیا گیا ہے. ایک دفعہ اسے آپ پڑھ لیجئے گا. سوال نمبر 3 یہ بھی 2 اجزاء پر مشتمل ہے. سوال نمبر 3 وہ یہ ہے کہ درذیل اجزاء کے جوابات تحریر کرے. اب 2 اجزاء ہیں. ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ آیت کا ترجمہ اور مختصر تشریح کرے. سورہ ہود کی آیت نمبر 6 دی گئی ہے، جس کا جو ہے آپ نے ترجمہ اور اس کی مختصر سی تشریح کرنی ہے. اسی طرح دوسرا جز یہ ہے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ تحریر کرے. بڑا مشہور واقعہ ہے یہ. اسے آپ امتحان دینے سے پہلے ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا اور اپنے الفاظ میں مختصر سا یہ واقعہ تحریر کیجئے گا. اسی طرح سوال نمبر 4 وہ یہ ہے کہ درذیل 5 مرکبات کا ترجمہ کریں. مرکبات کون کون سے ہیں؟ وہ نمبر 1 بسم اللہ مجریہا و مرساہا سورہ ہود کی آیت نمبر 41 ہے. اسی طرح وغیظ الماء سورہ ہود کی آیت نمبر 44 ہے. اسی طرح نمبر 3 وقیل یا ارض ابلعی سورہ ہود کی آیت نمبر 44 ہے. اسی طرح مسومۃ عند ربک سورہ ہود کی آیت نمبر 83 ہے. 5واں جز وسبع سنبلات سورہ یوسف کی آیت نمبر 47 اور 48 ہے. اور اسی طرح 6واں جز سورۃ الرعد آیت نمبر 4 ہے. یہ آپ امتحان گاہ میں جانے سے پہلے ایک دفعہ اسے پڑھ لیجیے گا. اسی طرح سوال نمبر 5 وہ ہے درذیل آیت کا ترجمہ کرے. نیز درذیل الفاظ کا صیغہ، فعل، باب، حروف اصلیہ اور 7 اقسام بیان کرے. تو سورۃ النحل کی آیت نمبر 126 دی گئی ہے. یہ اس کا جو ہے آپ نے ترجمہ تحریر کرنا ہے. اور اس میں جو خط کشیدہ صیغہ ہے وہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں. ایک صیغہ آمنو ہے، دوسرا اوحینا، تیسرا یہدی، چوتھا یعمہون، 5واں مسا اور 6واں اکن. یہ 6 جو ہے صیغے ہیں جسے آپ نے جو ہے وہ حل کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے ان امتحانات میں کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.